السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ منڈی احمد آباد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم و بیش کوئی 20-22 سال کے بعد آج میری حاضری ہوئی اس مسجد کے اندر۔ ابا جی رحمہ اللہ کی معیت میں مجھے یاد کروا رہے تھے محترم اس مسجد کے خادم و منتظم فیض الحسن صاحب کہ میں نے یہاں اتنے عرصہ پہلے ایک جمعہ پڑھایا تھا، اور حیرانی کی بات ہے کہ ان کو موضوع بھی یاد تھا کہ اس جمعے کا موضوع تھا مومن کا آئینہ ہوتا۔ 2-4 دن سے طبیعت کچھ ناساز رہی، لیکن دل کی بات ہے یہاں جو نوجوانوں میں ایک جذب و جنون دیکھا، ایک شوق دیکھا، ایک محبت دیکھی، ایک والہانہ عقیدت دیکھی، ایک پیار دیکھا، ایک اشتیاق دیکھا، اور آپ جیسے احباب کا یہ ذوق دیکھا ہے، اللہ جانتا ہے کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ اس میں ایک نشاط اور قوت عود کر آئی۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک بنیادی بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اسے ایک عوامی نوعیت کا جلسہ نہیں سمجھنا، آپ نے ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے اللہ کے کلام کی کلاس لگی ہوئی ہے اور ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے، اور انشاءاللہ جب آپ اسی احساس کے ساتھ بیٹھیں گے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے کلام کی برکت سے ہمارے اوپر تسکین نازل ہو رہی، فرشتوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ مجلس ان مجالس میں بھی شامل ہو جائے جن کے تذکرے اللہ عرش پہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج آپ کو اپنے رب کی باتیں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ فمن يعمل جو بھی عمل کرے گا، مثقال ذرة ایک ذرے کے برابر، خیراً کوئی بھی نیکی،
یرہ، وہ اس کو دیکھے گا۔ یاد کر لینا ترجمہ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وَمَن يَعْمَلْ، اور جو بھی عمل کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، شرًا، کوئی بھی برائی، یرہ، وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ ایک بھورے رنگ کی چھوٹی سی چونٹی کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں۔ جب ہم بند کمرے میں بیٹھے ہوں اور چھوٹا سا ایک شگاف ہو، اس کے اندر سے سورج کی کرنیں جھانک رہی ہوں، تو ان کرنوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے بکھرے ہوتے ہیں، ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑے نہیں جاتے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ نمک کے جو پیسز ہوتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، اصغر شیء فی العالم، the smallest unit of the world، اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز پائی جاتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹی چیز کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا 1000واں ٹکڑا ہو، اس کے بھی 1000 پیسز کیے جائیں، جو اس کا 1,00,000واں حصہ ہوگا، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اس کو بھی آپ ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر دیں، حتیٰ کہ آپ کو نظر نہ آئے اور آپ کو کوئی مائکروسکوپ لگانی پڑے، کوئی دوربین لگانی پڑے اور لاکھوں گنا کر کے بڑا دیکھیں تو تب نظر آئے، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اور میرا رب کہتا ہے، کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیسے دیکھے گا؟ اس کے 1 درجن طریقے آج میں نے آپ کو بتانے، اور آپ نے 12 کے 12 یاد بھی کر لینے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے انسان اس طرح سے دیکھے گا کہ جیسے ہی انسان نیکی کرے گا، اس کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوگا، ایک روشنی پیدا ہوگی، اس کے دل کو ایک جلا ملے گی، اس کے دل کو ایک روحانیت ملے گی، اس کے دل کو ایک سکون ملے گا، اس کے دل کو ایک تقویت ملے گی، اس کے دل کو ایک روحانی طاقت ملے گی۔ اور اس کے برعکس جیسے ہی انسان برائی کرے گا تو اس کے دل پہ ایک زنگ لگ جائے گا، ایک داغ لگ جائے گا، ایک دھبا لگ جائے گا، اس کے دل میں اندھیرے آئیں گے، اس کے دل ٹیڑھا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا دل پتھر ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا دل الٹا ہونا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کے دل کے اوپر اگر وہ اور برائیاں کرتا جائے گا، مہر لگ جائے گی اور ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ یہ سورہ نور ہے اور یہ آیہ نور ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں
کہ اس میں جو اللہ نے مثال بیان کی ہے اس سے بندہ مومن کا دل مراد ہے. اس میں ایک نور ہوتا ہے، جب اس میں ایمان آتا ہے، تلاوت آتی ہے، قرآن آتا ہے، نیکیاں آتی ہیں، تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. اس کے دل کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. جیسے آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، کسی کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، کسی کی بینائی کم ہوتی ہے، کوئی بہت دور تک دیکھ لیتا ہے. بعض جانوروں اور حتیٰ کہ بعض کیڑے مکوڑوں کے بارے میں جو حیاتیات کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ کئی میل تک دور دیکھ لیتے ہیں. سانپ کی نگاہ کہتے ہیں بہت تیز ہوتی ہے. کچھ چیزوں کی حصے اللہ نے بہت تیز رکھی ہوتی ہیں. ایسے ہی دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. جب ہم نیکیاں کرتے جاتے ہیں تو دل کی آنکھیں تیز ہوتی جاتی ہیں. کبھی اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ صحابی رسول بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور گناہوں سے دل اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. فی قلوبہم زیغ، فی قلوبہم زیغ، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ان کے عمل ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اصل بات یہ ہے ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ قیامت کے دن یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائے. تو پہلے نمبر پہ ذرہ برابر کوئی نیکی ہوگی، ذرہ برابر برائی ہوگی، تو اس کا اثر کس پہ انسان دیکھے گا؟ دل پہ دیکھے گا. 12 چیزیں گنی ہم نے، ترتیب سے یاد رکھنا. پہلے نمبر پہ کس پہ اثر دیکھے گا؟ دل پہ دیکھے گا. نیکی سے دل میں نور پیدا ہوگا، ایمان کے اندر اضافہ ہوگا. اور برائی سے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہوگا، سختی پیدا ہوگی، ایمان میں کمی پیدا ہوگی، منافقت پیدا ہوگی. دوسری چیز انسان یہ دیکھے گا کہ جیسے جیسے وہ نیکی کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولتے جائیں گے، اور جیسے جیسے وہ برائی کرتا جائے گا اس کے لیے برائیوں کی راہیں کھلتی جائیں گی. نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں اور نیکیوں کی نسلیں بھی ہوتی ہیں، نیکیوں کی پیدائش بھی ہوتی ہے اور نیکیوں کی نسل بھی آگے چلتی ہے. برائیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں، برائیوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں اور وہ بھی آگے چلتی ہیں. نیکیوں کا اپنا ماحول ہوتا ہے، برائیوں کا اپنا ماحول ہوتا ہے. جیسے زمین میں ایک گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے نا، کسی چیز کو یہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یا مقناطیس ایک چیز کو کھینچ لیتا ہے، ایسے نیکی نیکی کو کھینچ لیتی ہے اور برائی برائی کو کھینچ لیتی ہے. نیکی کا ایک پورا ماحول ہوتا ہے. آج آپ ایک بندہ فقیر کی کچھ باتیں سننے کے لیے تشریف لائے، آپ کو اطلاع دی گئی، مولانا خبیب الحسن صاحب نے دی ہوگی، فیض صاحب نے دی ہوگی، جماعتی احباب نے دی ہوگی کہ یہاں ایک پروگرام ہے، ایک مہمان آ رہا ہے. آپ تشریف لائے درس قرآن کے لیے، لیکن اس درس قرآن کی نیکی کی فیملی اتنی خوبصورت تھی، اس کی برکت سے آپ مسجد میں بھی آ گئے، اس کی برکت سے آپ نے وضو بھی کر لیا، اس کی برکت سے آپ نے نماز بھی پڑھ لی، اس کی برکت سے آپ نے اذکار بھی کر لیے، اس کی برکت سے آپ نے سنتیں بھی پڑھ لی، اس کی برکت سے آپ نے ان چہروں کی ملاقات بھی کر لی، اس کی برکت سے آپ نے تلاوت بھی سن لی، اس کی برکت سے آپ نے خوبصورت ماشاءاللہ ہمارے پیارے بچے، بہت ایمان تازہ ہو رہا تھا. اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. ان سے آپ نے حمد باری تعالیٰ بھی سن لی، ان سے آپ نے نعت بھی سن لی. تو اس ایک نیکی نے اتنی نیکیوں کو کھینچ لیا. اور برائی کو کھینچ لیتی ہے.
ایک فلم دیکھی، ایک کلپ دیکھا، ایک منظر دیکھا، ایک ویڈیو دیکھی، ایک آڈیو سنی، ایک تصویر دیکھی، ایک گانا سنا، ایک رانگ کال کی، ایک غلط میسج کیا، لیکن وہ فیملی اتنی بری تھی کہ اس کی وجہ سے تعلق بھی غلط بن گیا، کانٹیکٹ بھی غلط ہو گیا، راتیں بھی غلط گزرنے لگیں، باتیں بھی غلط ہونے لگیں، میسج بھی غلط ہونے لگے، خیال بھی غلط ہونے لگے، دل میں جذبات بھی غلط آنے لگے، تعلق بھی غلط بننے لگا، مجلس بھی غلط بننے لگی، ایسی ویڈیو بھی آنے لگی، ایسی آڈیوز بھی آنے لگے، ایسے کلپ بھی آنے لگے، ایسے فیس بک پیج پہ بھی جانے لگے، ایسے دوست بھی بننے لگے، ایسا ماحول بھی بننے لگا، اور بنتے 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 انسان برائی کے اندر ایسا لت پت ہو گیا کہ اس کو پھر باہر نکلنا نصیب نہ ہو۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی حکموں کی پابندی کرتا ہے، سچی بات کو مان لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے نیکیوں کی راہیں کھول دیتے ہیں۔ اور جو بخیل بن جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، توجہ ہی نہیں کرتا ہے، اس کو دعوت دی جاتی ہے، مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، اس طرف دھیان دیتا ہی نہیں ہے، سن لے تو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان کرتے ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جو چاہتا ہے مان لے، جو نہیں چاہتے نہ مان لے۔ اللہ نے آپ کو آزادی دی ہوئی ہے، تو یہ دوسرا اثر ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ نیکی ہی کا اثر تھا کہ جناب صدیق نے صداقت کو تسلیم کیا، غار یار بھی بنے، ہجرت کے ساتھی بھی بنے، پیغمبر کے رفیق بھی بنے، قبر کے ساتھی بھی بنے، حشر کے ساتھی بھی بنے۔ نیکیاں کرتے کرتے نیکیوں کی اتنی توفیق ملی کہ آپ نے پوچھا آج صدقہ کس نے کیا؟ صدیق نے کہا میں نے کیا۔ آپ نے پوچھا آج جنازہ کس نے پڑھا؟ صدیق نے کہا میں نے پڑھا۔ آپ نے پوچھا آج بیمار کو کس نے پوچھا؟ صدیق نے کہا آج بیمار کو میں نے پوچھا، حتیٰ کہ آپ نے کہا مجھے امید ہے صدیق تجھے جنت کے 8 دروازوں سے ہی آواز آ رہی۔ اور ڈاکو جب پہلے دن ڈاکہ ڈالنے نکلا تھا تو اس کا دل بوجھل تھا، اس کے قدم بھاری تھے، اس کے دماغ میں بے چینی تھی۔ وہ سوچتا تھا نکلوں کہ نہ نکلوں، جاؤں کہ نہ جاؤں، ڈاکہ ڈالوں کہ نہ ڈالوں۔ اس کا دل دھک 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 کرتا تھا۔ ایک قدم اٹھاتا تھا، دوسرا قدم کہتا تھا نہ ایسے کر، اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہ لگا رہا حتیٰ کہ برائی کرتے 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 وہ اتنا بڑا قاتل اور ڈاکو بن گیا۔ وہی جو پہلے دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے نکلا تھا تو اس کا ضمیر اس کو روکتا تھا، اب وہ 20-25 سال کے بعد اتنا نامی گرامی ڈاکو بن گیا ہے کہ جب ڈاکہ ڈالتا ہے پھر فخر سے کہتا ہے میں نے ڈاکہ بھی ڈالا، 10 بندے بھی مارے۔ یہ برائی ہی کا اثر ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ یاد کرنے ساتھ ساتھ کتنی باتیں ہو گئی؟ جی 2 بات۔ پہلے کیسے دیکھے گا؟ دل میں دیکھے گا، نیکی سے دل میں نور ہوگا، برائی سے دل میں اندھیرا ہوگا۔ دوسرا کیا دیکھے گا؟ نیکی کرنے سے نیکی کی توفیق ملے گی، انسان آگے بڑھے گا اور راہیں کھلیں گی۔ برائی کرنے سے برائی کے راستے آسان ہوتے جائیں گے، برائی کا ماحول ملتا جائے گا۔ تیسرا اثر نیکی اور برائی کا، جیسے انسان اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ تیسرا اثر
نیکی اور برائی کا انسان کی فیملی پہ ہوگا، خاندان پہ ہوگا، بیوی پہ ہوگا، بچوں پہ ہوگا، بہنوں پہ ہوگا، بیٹیوں پہ ہوگا، ماں پہ ہوگا، باپ پہ ہوگا، گھر پہ ہوگا، گھر کی چار دیواری پہ ہوگا، در و دیوار پہ ہوگا، مکان پہ ہوگا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں، برکت ڈیرے ڈال لیتی ہے، رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتے ہیں، برکت اور رحمت وہاں سے جانا شروع ہو جاتی ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے میں برائی کرتا ہوں تو میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے اپنے بچوں کے انداز بدلے بدلے سے لگتے ہیں۔ بعض سلف صالحین تو یہاں تک کہتے تھے جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو مجھے تو یوں لگتا ہے میری بھینس بھی پہلے والی نہیں رہی، میرے گائے کے تھنوں میں پہلے والا دودھ نہیں رہا، جیسا کہ ایک میری دنیا ہی بدل گئی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی ایک عظیم کتاب کے اندر الفوائد میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی کر کے کہا تھا کہ آج میرے بندوں کو جمع کرو اور ان کو بتا دو انی اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں پھر میں لعنت بھیج دیتا ہوں، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، جب میں لعنت بھیج دیتا ہوں بعض دفعہ میری لعنت انسان کی 7ویں نسل تک اثر کر جاتی۔ وَإِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ، جب میری فرما برداری ہوتی ہے تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَإِذَا رَضِيتُ رَحِمْتُ، جب میں راضی ہو جاتا ہوں میں رحمت بھیج دیتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری رحمت بھی بعض دفعہ 7ویں نسل تک اثر کر جاتی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اولاد پہ ظلم ہوتا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض دفعہ نیکی کی برکت اتنی ہوتی ہے، اولاد کو وہ ماحول ملتا ہے تو اولاد بھی اسی راہ پہ چلتی جاتی ہے، 7ویں نسل تک وہ اثر چلتا جاتا ہے اور ان نسلوں کو اللہ دین کے لیے پسند کر لیتا ہے اور ان گھروں پہ رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب ایک بڑا آدمی اپنے گھر میں برائی کی بنیاد رکھ دیتا ہے اور اس کی نسلیں بھی انہی راہوں پہ چلتی جاتی ہیں، وہ راہیں بدلتی نہیں ہیں تو ایڈ آن ہوتی جاتی ہیں، ماں باپ کی نحوستیں بھی۔ آج کے اسرائیل کے باسی یہودیوں کے اوپر اللہ کی لعنتیں اتنی جمع ہو کے 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 ان کے بڑوں نے نبیوں کو شہید کیا، جناب زکریا کو سنسار کیا، جناب یحییٰ کا سر قلم کیا، انہوں نے نبیوں پہ تہمت الزامات لگائیں، جناب عیسیٰ جیسے عظیم پیغمبر پہ مقدمے کھڑے کیے، یہ نبیوں کے قاتل تھے۔ اللہ نے ان کی نسلوں کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کیا، وہ نحوست اور پھٹکار آج بھی ان کی نسلوں میں نظر آتی ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے جب نیکیاں کی، بیت اللہ کو آباد کیا، اپنے گھر کی قربانیاں دی، اپنے باپ کے تخت و تاج کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور اپنے اولاد کو ایک بے آب ہو گیا اور ویرانے کے اندر بیت اللہ کی آباد کاری کے لیے آباد کیا، تو اللہ نے کئی صدیوں تک جناب ابراہیم کی نسل میں سے ہی نبی بھیجے اور آخری پیغمبر بھی بھیجا تو انہی کی نسل میں سے بھیجا۔ تو نیکی کا اثر تو نسلوں تک بھی چلا جاتا ہے اور برائی کا اثر بھی نسلوں تک چلا جاتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، آپ کو بڑی فکر ہے میرا بیٹا ایسے ہو، اس کو عزت ملے، اس کو ترقی ملے، میری بیٹی ایسی ہو، میری بہو ایسی ہو، میری نسل ایسے ہو، اس کے لیے آپ کماتے بھی ہیں، جائیداد بناتے بھی ہیں، بینک بیلنس بھی کرتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ محنت کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے اگر اس کے اندر حرام کی آمیزش ہو گئی تو سمجھ لیں آپ نے اپنی نسلوں کا نقصان کر دیا۔ سلف صالحین تو کہتے تھے بیٹا میں لمبی لمبی نمازیں اس لیے پڑھتا ہوں
کہ اللہ تجھے بھی نیکی بنا دے. میں تیری وجہ سے لمبے سجدے کرتا ہوں کہ شاید میرے اس سجدوں کی برکت سے تیرے اوپر اثر ہو جائے. تو یہ دعائیں، یہ نیکیاں نسلوں پر بھی اثر کرتی ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. پہلی بات کیا تھی؟ دل پہ اثر ہوتا ہے. دوسری بات کیا تھی؟ نیکی سے نیکی کی توفیق ملتی ہے. تیسری بات کیا تھی؟ نیکی کا اثر دکھتا ہے نسلوں کے اندر. چوتھی بات، نیکی اور برائی کا اثر پوری کائنات پر بھی ہوتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ آبادیوں والے ایمان لے آئیں، تقوی پہ قائم ہو جائیں، میرے حکموں کی پابندی کریں، ہم آسمانوں سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں اور ہم زمینوں سے بھی ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں. اور برائی کا اثر بھی کائنات پہ ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر و بحر کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے انسانوں کی برائیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ کچھ ان کو مزہ چکھائے تاکہ یہ واپس لوٹ آئے. ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے. سلف صالحین تو یہاں تک کہتے تھے، میں پڑھ رہا تھا اپنے شیخ ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کی ایک کتاب میں ایک صحابیہ کا حوالہ دیتے ہیں، سلف صالحین تابعین کا حوالہ دیتے ہیں. ہاتھ کے اوپر ایک زخم آ جاتا ہے، پھوڑا نکل آتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں لگتا ہے کوئی گناہ ہے، اللہ نے اس کو یہاں سے نکال دیا ہے. کوئی غلطی ہو گئی ہے، یہاں اللہ نے نکال دیا. کوئی خطا ہو گئی، یہاں اللہ نے نکال دیا. وہ نبی ہوتے ہیں جن کے اوپر تکلیفیں ایمان کے درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں. ہم جیسے گناہگار کو تو یہی سوچنا چاہیے جو بھی کوئی میری پریشانی آتی ہے اس کے پیچھے میری ہی کوئی غلطی ہوتی. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور بہت سارے گناہ تو وہ معاف کر دیتے. کتنی باتیں ہوئی؟ 5ویں بات، نیکی کا اور برائی کا اثر. موت کے وقت بہت گہرا ہوتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ 5واں اثر تو بہت ہی گہرا ہوتا ہے. اللہ کے قرآن سے پوچھئے کیسے ہوتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. کاش تم وہ منظر دیکھ سکو جب ظالم موت کی ڈبکیاں لے رہے ہوتے ہیں، موت کی غشیوں میں ہوتے ہیں. فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلایا ہوتا ہے اور ان سے کہتے ہیں نکالو اپنی گندی روحوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب چکھایا جائے گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی نیکیوں اور برائیوں کی فلم اس کے دماغ کی سکرین پہ چند منٹ میں گھوم جاتی ہے.
میں نے ماں کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، میں نے بیوی پہ کیا ظلم کیا تھا، میں نے بیٹی کے حق کیسے کھائے تھے، میں نے بہن کی زمین پہ کیسے قبضہ کیا تھا، میں نے فلاں پہ کیسے ظلم کیا تھا، میں نے ہمسائے کو کتنا ستایا تھا۔ اور اگر اس کو موقع مل جائے تو جو اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، ذرا ماں کو بلاؤ، ذرا باپ کو بلاؤ، ذرا بیٹی کو بلاؤ، ذرا بیوی کو بلاؤ، اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کہ اس کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اگر اچھائیاں ہیں تو اس کا اثر بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر وہ قائم رہے تھے، ان کے اوپر فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تخاف، آگے کیا ہوگا ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنُوا، پیچھے کیا کیا بنے گا غم نہیں کھانا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو وہ جنت تمہارے انتظار میں ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ کیا وہ منظر ہوتا ہے جب انسان اپنے مکان کے اندر پڑا ہوتا ہے اور کچھ بس نہیں چلتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے ماں سامنے ہے، باپ سامنے ہے، بیٹا سامنے ہے، ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں سامنے ہیں، ہاسپٹل بھی ہے، سکرین بھی ہے، ECG بھی ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، مشینیں بھی چل رہی ہیں، دوائیاں بھی موجود ہیں، انجیکشن بھی ہیں، کسی کا بس چلتا ہی نہیں ہے، یقین ہو گیا ہے اب جدائی کا وقت ہے اور پتہ چل گیا ہے ماں نہیں رکھ سکتی، باپ نہیں ساتھ جائے گا، بیوی ساتھ چھوڑ جائے گی، بچے قبر تک شاید جائیں اور پھر منو مٹی کے نیچے دفنا کے آ جائیں گے اور وہاں اس کو پیغام ملے، نورانی چہرے آئیں اور فرشتے آئیں اور نور کے انداز میں آئیں اور محبت سے کہیں مبارک ہو، پریشان نہیں ہونا، تیرا رب تیرا انتظار کرتا ہے، سارے ساتھ چھوڑ گئے اب ہم تیرے ساتھ ہیں نا۔ یہ نیکیوں کا اثر ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہمارے پیارے بھائی خبیب صاحب نے آج مجھے پتہ نہیں کن کن یادوں میں گم کر دیا، کہنے لگے آپ کے والد محترم میرے ابا جان مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے بھی ان سے یہ بہت دفعہ سنا، کہتے تھے پوری زندگی حدیث پڑھائی ہے اور پوری زندگی قرآن پڑھایا ہے، اب زندگی کا آخری موقع ہے، مجھے تمہاری دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، ڈر لگتا ہے کہیں موت سے پہلے
کسی گناہ کی وجہ سے ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ان کو اللہ ثابت قدمی دیتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے جنہوں نے دنیا میں بڑے ظلم کیے ہوتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ موت و حیات کی کشمکش میں ساتھی پاس آتے ہیں، بلال کو دلاسا دیتے ہیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، غدن نلقى الأحبہ محمدا وحزبہ، ادھر سے مجھے موت آئے گی، میں تو اپنے نبی سے اداس ہو چکا ہوں، میری آنکھیں بند ہوں گی تو اپنے نبی اور ان کے بچھڑے ہوئے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب نیکیاں سنبھال کے رکھی ہوئی، تو یہ پانچواں اثر موت کے وقت ہوتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو نیکی کرے گا ذرہ برابر وہ دیکھے گا، جو برائی کرے گا ذرہ برابر وہ دیکھے گا۔ چھٹا انداز اس وقت انسان دیکھتا ہے، انسان خود مر چکا ہوتا ہے لیکن پوری دنیا دیکھتی ہے جس دن اس کا مسجد اقصی کے اندر اس سپیکر سے اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں نہ فلاں کی بیوی، فلانا فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بھائی فوت ہو گیا ہے، اور اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں جگہ پہ اس کا جنازہ ہوگا، تو پوری دنیا دیکھے گی کہ اس کی نیکیاں لوگوں کے ذہن میں کیسے آتی ہیں اور اس کی یادیں تازہ کیسے ہوتی ہیں۔ جنازے کے دن جو لوگوں کی زبانوں پہ ہماری تعریف ہوتی ہے، یا وہ کھچے کھچے چلے آتے ہیں، یا ان کے سینوں میں کشش ہوتی ہے فلاں کے جنازے میں ہم شامل ہو جائیں، یا ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، یا ان کے دل میں درد ہوتا ہے، یا ان کی لبوں پہ دعائیں ہوتی ہیں، یا ان کے قدم کشاں کشاں چلے آتے ہیں کہ ہم نے اس بندے کے جنازے میں ضرور شامل ہونا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کوئی اعلان کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اس کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے جو پوری زندگی وہ کرتا رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی جب جنازے کا اعلان ہوتا ہے اور لوگوں کی زبانوں پہ یہ آ جاتا ہے، شکر ہے جان چھوٹی، دفع ہوا، اس نے بڑے ظلم کیے تھے، اس نے بڑے قتل کیے تھے، اس نے میرے ساتھ وہ زیادتی کی تھی، اس نے میری زمین لوٹی تھی، اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا، اس نے میرے اوپر ناجائز مقدمہ کیا تھا، اس نے ساری زندگی مجھے پریشان کیا تھا۔ میں ایک جنازہ پڑھا کے فارغ ہوا، ابھی میں اس میدان جنازہ کے اندر ہی تھا، جنازگاہ کے اندر تھا، اور آپ اعلان تو کروا دیتے ہیں نا معاف کر دیں، اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، شرم و شرمی کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن کچھ کہہ بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بابا جی کہہ رہے تھے کرتا ہوں میں اس کو معاف، اس نے ساری زندگی جو میری زمین پہ قبضہ کیا اور ظلم کیے، ایک ایک کر کے اللہ کی عدالت میں حساب لگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بعض لوگ تو جب دنیا سے جاتے ہیں نا تو ان کی نیکیوں کا اتنا اثر ہوتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے جس جگہ پہ وہ قرآن کی تلاوت اور سجدے کیا کرتے تھے۔
اور آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے جہاں سے اس کے نیک عمل روزانہ اللہ کے پاس پیش ہوتے تھے۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ یہ اللہ کے قرآن کی تشریح میں بتایا ہے جناب ابن عباس نے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کہتے ہیں فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ فرعون بادشاہ، تخت و تاج، بڑی وزارت، بڑا سونا، بڑا چاندی، کر و فر، شان و شوکت، اونچی سراہی جیسی گردن، چوڑا چہرہ، سرخ و سفید رنگ۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ کتنے ہی باغات تھے ہرے بھرے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے ہی چشمے ان کی ملکیت میں تھے، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنی ہی فصل تھی، لہلہا رہی تھی، تیار تھی، انہوں نے کاٹنی تھی لیکن کاٹنی نصیب نہ ہوئی اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور کتنے ہی ڈیرے تھے جہاں بیٹھ کے محفلیں جماتے تھے، اجڑے کے اجڑے رہ گئے۔ اور کتنے ہی عشرت قدے تھے، ویران ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سب کچھ، پوری تہذیب، شان و شوکت منٹوں کے اندر دریا کی لہروں میں غرق ہو گئی اور ڈوب گئی۔ نہ ان پہ آسمان رویا، نہ ان پہ زمین روئی۔ جناب ابن عباس سے کسی نے پوچھا کیا مطلب ہے نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی؟ تو جناب ابن عباس نے تب کہا تھا کہ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑا جس پہ وہ نیکی کرتا ہے وہ بھی روتا ہے، آسمان کا وہ دروازہ جہاں سے نیک عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں وہ بھی روتا ہے۔ فرعون اور فرعون کے سارے وزیروں کی کوئی نیکی تھی نہیں، تو اللہ نے کہا وہ سارے تباہ ہو گئے۔ نہ ان کی نیکی تھی، نہ ان پہ زمین روئی، نہ ان پہ آسمان روئی۔ امام احمد رحمہ اللہ کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں عیسائیوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کہا کرتے تھے بیننا و بینکم یوم الجنائز۔ جب ان کو جیل میں سزا دی گئی، اللہ کے دین کی خاطر کوڑے پڑے، تو لوگوں نے کہا سارے چھوڑ گئے ہیں، آپ کو اکیلے رہ گئے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، میرا اور ان کا فیصلہ تب ہوگا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا۔ تو پانچواں اثر جنازے کے دن ہوتا ہے۔ چھٹا اثر ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اس پہ گھنٹوں رکا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کر چکا ہم نے 12 چیزیں مختصر پوری کر دی۔ چھٹا اثر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا دیکھے گا۔ چھٹا انداز دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی قبر کے اندر اگر اس نے نیکیاں کی ہیں تو وہ جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، اگر اس نے برائیاں کی ہیں تو وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جو سانپ اور بچھو ہوتے ہیں وہ اصل میں ہمارے گناہ ہی تو ہوتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کس موقع کے یاد آئے میرے ابا جان رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے بیٹے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اور میں آپ کو شوق دلانے کے لیے بتا رہا ہوں، ابا جی رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ نہ بتایا، پھر نہ بتایا، پھر نہ بتایا۔ وہ شاگرد بھی بڑا تیز تھا، اس نے قسم ڈال دی
کہ آپ کو اللہ کی قسم ہے آپ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو. تو کہنے لگے پتر پہلے میں 10 پارے پڑھنا سا ہون میں کمزور ہو گیا تے 5 کو پارے پاڑی لیں. تو فرماتے تھے کہ بیٹا قرآن پڑھا کرو. جب انسان مر جاتا ہے تو سب کچھ جیبیں خالی، قمیضیں کاٹنی، چابیاں ہاتھ میں، چیک بک قبضے میں، سیف الماری کنٹرول میں، لیکن سینے کے اندر جتنا آپ نے اللہ کا قرآن یاد کیا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت نکال نہیں سکتی ہے. اور جب قبر کی منو مٹی کے نیچے انسان چلا جاتا ہے سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی ہے تو سینے کا قرآن اس کے لیے نور بن جاتا ہے. یہ بہت پیارے بچے ہیں جو حفظ کرتے ہیں، یہ ہمارے روحانی بیٹے ہیں. ان سے محبت کیا کریں، ان سے پیار کیا کریں. دین کے اداروں سے، مساجد سے، قراء سے، علماء سے، حفظ قرآن کے مراکز سے خوب محبت کریں. ہر گھر کے اندر ایک بچہ ہو جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہو اور جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اگر قرآن کی یہاں پہ کلاس ہے تو اس کے ترجمے کے اندر شرکت کریں، نہیں ہے تو اس کے کوئی انتظام اور کوئی ترتیب بنائی جائے. تو چھٹا انسان دیکھتا ہے قبر کے اندر. اور ساتواں جب انسان قبر سے اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ پھر تو نظر ہی صرف نیکیاں آتی ہیں اور نظر ہی برائیاں آتی ہیں. دنیا بھی بدل گئی، زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، کائنات بدل گئی، سورج بے نور ہو گیا، چاند گہنا گیا، ستارے جھڑ گئے، آسمان پھٹ گیا، زمین شق ہو گئی اور پوری ایک نئی یونیورس اللہ نے اس کو کنورٹ کر دیا ایک نئی زمین میں، آسمان کو ایک نئے آسمان میں. نیا نظام، نئے رولز، نئے اصول، نئے ضابطے، نیا ماحول، نیا سب کچھ. یہاں سورج کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا اور میدان محشر میں سورج نہیں ہوگا تو وہاں کس وجہ سے دکھائی دے گا؟ اللہ کے قرآن میں ایک جگہ اشارہ ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سورج کی روشنی میں آپ اتنا کچھ دیکھ لیتے ہیں اور میدان محشر میں اللہ کا نور پڑ رہا ہوگا. اور جب اللہ کا نور آئے گا میدان محشر میں تو کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے انسان کے دل کے اندر کی برائیاں اور نیکیاں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں. یہ اندر سے کیسے تھا وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے. تو ساتویں چیز میدان محشر میں انسان اپنی نیکیاں اور برائیاں دیکھے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا اس کے لیے زندگی بڑی تنگ ہوگی، خصوصاً قبر کی زندگی. اور قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا کر کے اور وہ کہے گا اللہ مجھے کیسے آپ نے اندھا کر کے اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا. اور اسے کہا جائے گا تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں تو ان کو بھولا رہا، آج تجھے بھلا دیا گیا. جو چغلیاں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لڑائیاں کرواتا رہتا ہے میاں بیوی کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، تنظیموں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان، امام اور مقتدی کے درمیان، اس کے بغیر اس کو سکون ملتا ہی نہیں ہے. حسد کی آگ میں جلتا ہی رہتا ہے. وہ اپنی اس برائی کو قیامت کے دن ایسے دیکھے گا کہ اس کے منہ کے اندر اللہ نے آگ کی 2 زبانیں لگائی.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جو وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف چل کے آتا ہے، وہ قیامت کے دن اپنی اس نیکی کو ایسے دیکھے گا جہاں جہاں وضو کے قطرے تھے اس کے اعضاء 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ 8واں انداز اس کے دیکھنے کا یہ بھی ہوگا کہ جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اس کو دیکھے گا کہ یہ منڈی احمد آباد کی زمین ہوگی، یہ مسجد اقصی ہوگی، اس کے در و دیوار ہوں گے، یہ اس کی منڈی ہوگی، یہ اس کے بازار ہوں گے، یہ اس کی دکانیں ہوں گی، یہ اسی جگہ ہوگی، یہ آپ کا گھر ہوگا، یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہوگا، آپ کا بیڈ روم ہوگا۔ اللہ اس کو آپ کے سامنے لائیں گے اور زمین کے ٹکڑے سے کہیں گے تو بول کے بتا دے یہ تیرے اوپر کیا کرتا تھا، اور زمین بول اٹھے گی اے اللہ فلاں موقع پہ اس نے میرے اوپر یہ نیکی کی تھی، یا کہے گی فلاں موقع پہ اس نے میرے سینے پہ بیٹھ کے تیری یہ نافرمانی کی تھی۔ یہ تو اسی سورہ کے اندر ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یاد کرو اس وقت کو جب زمین کو زور سے جھٹکے دیے جائیں گے، یہ اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان پکار اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے، اس دن زمین اپنی داستانیں بتائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اپنی خبریں بتائے گی، بأن ربك اوحى لها، کیونکہ تیرے رب نے اسے اشارہ کیا ہوگا، بتا دے اب۔ یومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم، اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سو جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ 9واں طریقہ دیکھنے کا یہ ہوگا کہ رب کریم میرے منہ پہ مہر لگا دیں گے، انسانوں کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ سے کہیں گے تو بول کے بتا دے تجھ سے کیا کام لیتا تھا، اس کے کانوں سے کہیں گے تو بول کے بتا کیا سنتا تھا، اس کی آنکھوں سے کہیں گے تو بول کے بتا کیا دیکھتا تھا، اس کی ٹانگوں سے کہیں گے تو بول کے بتا کن راہوں پہ چلتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے کان بتائیں گے یہ کیا سنتا تھا، انسان کی آنکھ بول اٹھے گی یہ کیا دیکھتا تھا، اور انسان کے پاؤں گواہی دیں گے کن راہوں کی طرف چل کے جاتا تھا۔ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ان کے منہوں پہ ہم مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں شہادت دیں گی، ان کی ٹانگیں گواہیاں پیش کریں گی،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دسواں انداز، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے میں نے تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی، تمہارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا تھا اور تم اس کی ہر چیز لکھتے تھے، آج تم بھی بتاؤ کہ کیا کرتا تھا. تو فرشتے گواہیاں پیش کریں گے، وہ فرشتے جو ایک دائیں طرف ہے اور ایک بائیں طرف. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. ہر شخص اس کیفیت میں آئے گا کہ ایک فرشتہ پیچھے سے اس کو دھکا دیتے ہوگا، یعنی جو برائیوں والا فرشتہ ہے وہ اس کو دھکا دے رہا ہوگا، اور جو نیکیوں والا فرشتہ ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ محبت سے نیکیوں کی گواہی دے رہا ہوگا، اور اسی انداز میں انسان اپنے رب کے پاس پیش ہو رہا ہوگا. ایک 11واں انداز ہوگا نیکیوں کے دیکھنے کے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ نامہ اعمال جو فرشتوں نے تیار کیا ہوا تھا، ایک تو فرشتے گواہی دیں گے نا کہ ہم نے یہ لکھا ہے، لیکن نامہ اعمال کے اندر سے بھی آوازیں آئیں گی. اس کے اندر بھی ایسا سسٹم لگاؤ، یہ مائک بول سکتا ہے، آپ کی ویڈیو بول سکتی ہے، موبائل بول سکتا ہے، چھوٹا سا میموری کارڈ کے اندر سے آوازیں آ سکتی ہیں. تو اللہ نے جو نامہ اعمال تیار کروایا اس کے اندر سے بھی آوازیں آئیں. یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ. یہ ہمارا تیار کروایا ہوا نامہ اعمال ہے، یہ سچ سچ بولتا ہے. إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. بے شک ہم سب کچھ لکھوا لیتے تھے جو بھی تم کرتے ہوتے تھے. ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں کہ بندے کو بھی کہا جائے گا پڑھو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا دیکھے گا، نامہ اعمال بھی بولے گا، فرشتے بھی گواہی دیں گے، بندہ خود بھی دیکھے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آخری اور 12واں پوائنٹ سماعت کیجئے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں اور اللہ سے دعائے خیر کرتے ہیں. 12واں انداز. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے. خود اللہ تشریف لے آئیں گے اپنی جلال کے ساتھ، جبروت کے ساتھ، شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، مقام کے ساتھ، اور بندے سے پوچھ رہے ہوں گے اے میرے بندے میں نے تمہیں عمر دی تھی کہاں لگا کے آئے،
جوانی دی تھی کہاں کھپا کے آئے ہو، مال کہاں سے کماتے رہے ہو، کن راہوں پہ لگاتے رہے ہو۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے تم نے جو کرنے کر لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور قیامت کے دن میں بھی بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے ان سے یقینی بات ہے جس موت سے تم بھاگتے ہو اس سے تو دوچار ہونا ہی پڑے گا، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو حاضر کو بھی جانتا ہے غیب کو بھی جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آخر میں آپ کو 2-3 پیغام مختصراً دینا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام تو یہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری برائیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہمیں اپنے گناہ دیکھنے نہ پڑے اور گناہوں کا انجام بھی نہ دیکھنا پڑے، تو اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اللہ سے توبہ اور اللہ سے معافی مانگنا۔ صرف یہی ایک چیز ہے جس سے گناہ مٹتے ہیں، اور انسان ممکن ہے کہ جہاں جہاں اس نے گناہ کیے تھے اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور وہاں وہ نیکیاں لکھی ہوئی دیکھ لے۔ یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کا کرم۔ لیکن جیتے جی ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، منتیں چڑھاوے۔ سب سے بڑا گناہ کسی قبر کی ڈھیری پہ سجدہ ریز ہونا اور اس سے مانگنا اور اس کو مشکل کشا سمجھنا۔ سب سے بڑا گناہ جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا وہ بدترین قسم کا شرک ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ زمین رب کی ہو، آسمان رب کا ہو، اور وہ انسان سے کہتا ہو مجھ سے مانگو، اور بندہ کہے نہیں وہ میری سنتا ہی نہیں ہے، میں نے اس سے نہیں مانگنا ہے۔ دھکے کھانے ہیں قبر پہ، مزار پہ، قبر کی ڈیری پہ، فلان جگہ پہ، فلان جگہ پہ۔ اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب اور ظالم انسان کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ بہت بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بڑا پکا وہابی ہے، کبھی کسی مزار پہ نہیں گیا، کبھی اس نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا ہے، بس نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بھی مشرک ہی ہوتا ہے۔ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ نماز چھوڑنا شرک ہے، نماز چھوڑ دینا کفر ہے، نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کسی گناہگار کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، لیکن جو نماز چھوڑتا تھا اس کے بارے میں ہمیں شک ہوتا تھا کہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایک تو ہم نے اللہ سے وعدہ کرنا ہے، انشاءاللہ وعدہ میں آخر میں لیتا ہوں۔ تیسرا بہت بڑا گناہ جو ہے والدین کو پریشان کرنا اور والدین کو ستانا۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اے میرے نوجوان بیٹے، اور اگر تیری وجہ سے تیرے باپ کی نیند حرام ہو گئی ہے،
اگر تو اتنا باغی اور بدبخت ہو گیا ہے کہ تیرا باپ تیرے سامنے بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بدبخت بیٹا مجھے کیا جواب دے گا، اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پھر تیری بد نصیبی شروع ہو گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان گناہوں سے ہم نے توبہ کرنا، معافی مانگنا، ان کو چھوڑنا ہے اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ انشاءاللہ آپ سارے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں گے انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھنی ہیں، انشاءاللہ پانچوں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، مرضی کی نہیں سنت کے مطابق پڑھنی ہے، شرک سے بچنا ہے انشاءاللہ، بدعت سے بچنا ہے انشاءاللہ، والدین کو ستانے سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس سورہ کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں گناہ دیکھنے پڑیں گے، اگر چاہتے ہو کہ نہ دیکھو، موت میں، قبر میں، بلسرات سے گزرتے ہوئے، تو پھر ان سے توبہ کرو۔ اور نیکیاں دیکھو گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر نیکیاں زیادہ کرو، نیکیوں کو بڑھا دو، ذرہ برابر نیکی کو معمولی نہ سمجھو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری نیکیاں اپنے فضل سے دکھا دے، قبول کر لے، اور ایسے دکھائے کہ ان میں اضافہ بھی کر دے، اور کھجور کے ٹکڑے کو احد پہاڑ بنا کے دکھا دے، اور پانی پلائے ہوئے قطرے کو بھی معافی کا ذریعہ بنا دے، اور ایک ایک نیکی کو قبول کر لے، اور اللہ ہمیں ہمارے گناہ نہ دکھائے، نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ اولاد میں، نہ جسم میں، بس اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔